بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور یہ اسی سے مناسبت ہے جو کل ویڈیو میں نے بنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ازواج کے ساتھ جو بیہیویئر تھا، آپ کا ان کا سلوک کیسا تھا، اسی سے ریلیٹڈ آگے کچھ واقعات اور ہیں، اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ٹھیک۔ بنی سوا قبیلہ تھا، اس کے ایک شخص نے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نسبت دریافت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یعنی قرآن شاہد ہے کہ آپ کے اخلاق اعلیٰ درجے کے تھے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی میں نے آپ کو ویڈیوز بتائی ہیں اس میں آپ لوگوں نے خود ہی یہ چیزیں سنی ہیں، آپ کے اخلاق کا یہی نقشہ کافی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کے متعلق مجھے کچھ بیان کیجیے، یعنی کوئی واقعہ وغیرہ مجھے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے ایک بار آپ کے لیے کچھ کھانا تیار کیا، اور کچھ کھانا آپ کے لیے حضرت حفصہ جو ہیں انہوں نے تیار کیا، اور میں نے جو اپنی جو غلام تھی، ان کی جو خادمہ تھی، اس کو کہا کہ حضرت حفصہ کو دیکھتے رہنا، جب وہ کھانا دسترخوان پہ لائیں تو ان کا جو کھانا ہوگا، جو برتن ہوگا، اس کو گرا دینا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے وہ کھانا جو تھا وہ گرا دیا، اور وہ رکابی جو تھی جس میں لے گئی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، لیکن وہ کھانا کیونکہ دسترخوان پہ گرا تھا، اور دسترخوان جو چمڑے کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کا دسترخوان نیچے بچھا کے کھانا کھاتے تاکہ کوئی چیز گرے بھی تو آپ اس کو اٹھا کے کھا لیں، اس میں کوئی مٹی وغیرہ نہیں لگتی تھی۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ جب نیچے گرا تو وہ چمڑے کے دسترخوان پہ گرا تھا، تو وہ کھانا ضائع نہیں ہوا، بچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا لیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حفصہ کو بھی کہا کہ تم ان سے بدلہ لو، کہ جو رکابی انہوں نے تمہاری توڑی تم بھی ان کے وہ توڑ دو۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے اوپر حضرت عائشہ کی کوئی سائڈ لے رہے ہیں۔ تو بدلہ دلوانا جو ہے اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، اور یہ جو تھا نا، یہ عمل یہ معمولی سا خفیف سا عمل تھا، اور ایسی چیزیں جو ہے نا، چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی تھیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی نا لوگ بڑی بڑے ایشوز بناتے ہیں، توبہ استغفار، تہمت لگانے میں، کسی کو برا کہنے میں، چاہے وہ ازواج ہوں چاہے وہ صحابہ ہو، کسی کو بھی برا کہنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں یہ تو معمولی سی ایک بات تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن جب دشمن صحابہ ہو یا دشمن ازواج مطہرات ہو تو وہ یہی کہے گا کہ دیکھو جی ان کو تمیز نہیں تھی، توبہ استغفار، انہوں نے دیکھو کھانا ضائع کروانے کے لیے جلن تھی، حسد تھا، پتہ نہیں کیا کیا توبہ استغفار کہہ سکتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ صحابہ کی بات ہو، ازواج مطہرات کی بات ہو، اہل بیت کی بات ہو، وہاں پہ اگر ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی چھوٹی سی بھی بات کی کوئی کرے تو وہاں پہ اسی ٹائم اس کو روک دو، ٹوک دو، اس کو سختی سے ٹوک دو کہ میرے سامنے بالکل بھی نہ صحابہ کی، نہ ازواج مطہرات کی، نہ اہل بیت کی کوئی بات کرو۔ پھر بھی اگر وہ نہ رکے، بس ضد رہے، تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حریرہ لائی، حریرہ جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے حضرت سودا سے جو وہاں موجود تھی کہا کہ تم بھی کھاؤ، تو انہوں نے منع کر دیا، تو انہوں نے حضرت عائشہ نے فرمایا، اب دیکھو نا، یہ آپس میں ان کے یہ ہنسی مذاق بھی چلتا تھا۔ حضرت عائشہ نے حضرت سودا سے کہا کہ تم نے نہیں کھایا تو میں تمہارے فیس پہ لگا دوں گی، تو انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ حریرہ لیا اور حضرت سودا کے منہ پہ لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے بھی کہا کہ تم اب ان سے بدلہ لو اور ان کے فیس پہ لگاؤ، پھر انہوں نے ان کے فیس پہ بھی لگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ چلتی رہتی تھی صحابہ ازواج مطہرات کے درمیان بھی۔ اچھا، آپ کا حسن سلوک جو تھا نا اس چیزوں کے اوپر، وہ ازواج میں آپس میں بے تکلفی اور محبت واضح تھی، آپ کی محبت بھی واضح تھی اور بے تکلفی بھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو سردار کی طرح بیٹھ جاتے تھے اور حکم کرتے رہے، آپ ان کے ایسی دوستوں کی طرح جیسے، اور گھل مل کے ان کے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی ان کے ساتھ یہ شو نہیں کراتے کہ میں بہت بڑا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، اور تو میری بیویاں ہوں تو ہمیشہ دب کے رہو میرے سے، روب کے ساتھ، کبھی ایسا نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب ان کے پاس سے باہر تشریف لے گئے، یعنی آپ حضرت عائشہ کے پاس سے، لیکن وہاں سے باہر لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ مجھ کو آپ پر شک ہوا، ٹھیک ہے، کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور ازواج کے پاس نہ چلے گئے ہوں، اس گمان سے کہ شاید کسی بیوی کے پاس تشریف نہ لے گئے ہوں، حالانکہ یہ گمان صحیح نہیں تھا، حالانکہ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ آپ عدل، انصاف میں، مساوات میں، برابری میں ہمیشہ بہت زور دیا کرتے تھے، اور آپ اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ آپ کے معمول ملتزم کے اعتبار سے صحیح ہو سکتا تھا، گو عدل بھی آپ پر واجب نہ ہو، اور عقل حضرت عائشہ بھی ایسا گمان نہیں کر سکتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شک کریں، مگر طبعاً معذور تھی۔ دیکھو، نبی تو معصوم ہوتا ہے، باقی معصوم نہیں ہوتے، دل میں بات آ سکتی ہے، لیکن یہ
طبی طور پہ ایک معذور تھیں اس لحاظ سے کہ چلو ایک شک ہو گیا بس، حالانکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں۔ تو انسان یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو کبھی بھی کسی کے لیے کوئی دلیل نہ بنائے کہ ان کے اوپر تہمت یا ان کے اوپر برا کہنے کے لیے ان کو، اسی واسطے سے اس کو غیرے سے تعبیر کیا جو عمل طبیعی ہے۔ پھر آپ تشریف لے آئے اور میں نے اسرا میں جو کچھ کر رہی تھی، مثلا اسرا کی حرکات، اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا عائشہ تم کو کیا ہوا؟ یعنی ان کی تھوڑی سی باڈی لینگویج چینج ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو کیا تم کو شک ہوا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھ جیسا محب، یعنی جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ جیسے محبوب پر رشک نہ کرے، آپ پر شک نہ کرے، رشک نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو تیرے شیطان نے پکڑ لیا، یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو تجھ کو تیرے شیطان نے پکڑ لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ کوئی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور تمہاری کیا تخصیص ہے؟ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب جل جلالہ نے اس کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، آپ سے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس سے سالم یعنی محفوظ رہتا ہوں، یعنی وہ مجھے کبھی بھی کوئی بہکا نہیں سکتا، کچھ طرح کی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سب چیزوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یا ایک روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ وہ اسلام لے آیا ہے، یعنی جو میرے ساتھ شیطان تھا وہ اسلام لے آیا، اس لیے مجھے اب اس سے کوئی مسئلہ پرابلم وغیرہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی تعریف فرماتے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ تعریف فرماتے ہیں، تو مجھ کو ایک روز بہت رشک ہوا اور میں نے کہا کہ آپ ایسی عورت کا کیا کثرت سے ذکر فرماتے ہیں جس کی یعنی دانت ان کے جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کے جو مسوڑے تھے وہ نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس سے اچھی دے دی، یعنی میں ہوں، کیا ان سے اچھی آپ کو ایک اور عورت مل گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے اچھی اللہ تعالیٰ مجھ کو نہیں دے سکتے، حضرت خدیجہ سے اچھی مجھے کوئی بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب دوسرے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، دوسرے لوگ مجھ پہ ایمان نہیں لائے تھے، ان سے مجھے اولاد بھی ہوئی، انہوں نے میری مدد بھی کی ہر لحاظ سے، اچھا انہوں نے میری مالی مدد بھی کی، اولاد بھی دی، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے جب مجھ سے بغض رکھا، نفرت مجھ سے کی، تو اس ٹائم انہوں نے میرا ساتھ دیا، تو اس لیے میں ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہہ رہا تھا۔ اس واقعے میں آپ کا تعلق حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت عائشہ کے تعلق سے اقویٰ تھا، یعنی جو آپ کا جو ریلیشن تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، اس طرح کا ریلیشن آپ کا کسی ازواج کے ساتھ نہیں تھا۔ ظاہر ہے حالانکہ جذبہ طبیعیہ کے اسباب حضرت عائشہ میں زیادہ تھے، یعنی آپ کو محبت حضرت عائشہ سے بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اگر آپ ان کو کمپیریزن کریں تو وہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ حضرت عائشہ کا جو کمپیریزن تھا وہ حضرت خدیجہ سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ اوپر رکھا، اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئیں، مالی مدد بھی کی، اولاد بھی ان سے ہوئی، کسی اور ازواج سے ان کی اولاد نہیں ہوئی، تو یہ سب چیزیں تھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کو کسی سے کوئی چیز ملتی ہے اور کوئی آپ کا ساتھ دیتا ہے تو وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں میں جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ اس کو اسٹرانگ رکھتے ہیں، یعنی اس کو ہمیشہ امپورٹنس دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہی ریزن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریلیشن حضرت خدیجہ کے ساتھ تھا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا اور ہمیشہ رہا ہے، اور ان کی جو برابری ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حضرت عائشہ سے آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی باقی ازواج میں جو بھی تھیں، اور آپ ان کا بہت خیال بھی کرتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا بھی کہ ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کا خیال رکھنا ہر لحاظ سے ہر چیز میں تھا، لیکن جس ٹائم پہ حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا تو وہ ایک الگ ٹائم تھا۔ تو اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کی جو امپورٹنس جو رسپیکٹ آپ کے دل میں تھی وہ باقیوں میں سے کسی کی نہیں تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حضرت خدیجہ کا امپورٹنس دیں اور باقیوں کو آپ نیچے رکھ دیں اور ان کو ان کی امپورٹنس، ان کے مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی رسپیکٹ اس کو کم کر دیں، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں میں ہمیشہ احتیاط کیا کریں، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہ ہو کہ ہمارے اسلام میں سے ہمیں خارج کر دے، یا ہمارے لیے قبر میں ہمارے لیے پرابلم ہو جائے، یا آخرت میں ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے۔ تو سب کی عزت کریں، ٹھیک ہے، سب کا احترام کریں، اور سب ازواج ہمارے لیے ایک مائیں ہیں، ہماری امہات المومنین میں سے ہیں، بس اس سے زیادہ نہ اس بارے میں بحث کریں، نہ باتیں کریں، نہ کچھ اور کریں، بس۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔